ٹھیک ہے. اچھا میں دانیال صاحب کو مائنس کروں گا کیونکہ پھر میرا علاقائی جو ان سے تعلق ہے وہ آڑے آ جائے گا کہ میں نے انہیں پریفر کیا ہے, کیونکہ سوال آپ نے دورانی صاحب کے لیے ہے. دورانی صاحب آج کھول کے دسو, عید دا موقع ہے. عامر الیاس رانا صاحب نے بڑا عمدہ سوال اٹھایا اور میں بھی ایک دو واقعات کہنے شاید ہوں. آپ کس کے پیامبر تھے؟ کب یہ ابھی یا پہلے کی بات کر لو جی رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں ابھی یا بات پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں ہمیشہ ہی رہے ہیں. آج سچ داسی دو نا, الوی صاحب کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ الوی صاحب کے پاس کیا کرنے گئے؟ دیکھیں جی الوی صاحب کے پاس, اور ابھی دیکھیں میرا جو مطلب جو ہمارا دانیال تو خیر ماشاءاللہ بہت ہلکے کے مصروف سیاستدان ہیں. ہم تو اپنا اللہ اللہ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ ملک کی کو بہتری ہو سکے. اب ماننا تو ہوتا نہیں کسی نے, ہم اسے اپنی بات کری جاتے ہیں کہ یار یہی ہے. تو الوی صاحب ہوں یا بھی ہو, اس وقت مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں, ہم ہیں, ہمارا ملک ہے. ویسے آپ ایک تیسرا واقعہ بھی ہے رانا صاحب, جب نواز شریف صاحب تھے نا جیل میں یہاں کوٹ لکھپت میں, شہباز صاحب, تب بھی جناب حرکت میں آئے تھے. تب تو فقیر نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے جی کہ اب ایک بات, وجہ تو کس کے کہنے پہ ہر دفعہ انسان اپنے کسی سوچ کے تحت جا رہا ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر کچھ کرو تو کچھ نہ کچھ نکل بھی آتا ہے. تو نکلا کیوں نہیں؟ پچھلی دفعہ بھی نکل آیا تھا. نہیں وہ شہباز صاحب کے معاملے میں نکل آیا تھا, تو ابھی بھی نکلے گا. اب کیا سیاست میں رانا صاحب کا, چونکہ ماشاءاللہ میں تو ان کو بہت دیر سے, اور دانیال صاحب, یہ تو ساری تاریخ بیٹھی ہے نا اس وقت. آپ ذرا ینگ ہیں, باقی تجربہ کار ہیں سب نے. تو جب کوئی حرکت کی جاتی ہے اور اس کو تسلسل سے کیا جائے, سیاست تسلسل کا نام ہے, جس میں حوصلہ نہ ہو اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو اگر تسلسل سے کسی کام کو کیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے. اور میرا جب یہ جا رہا تھا, تسلسل سے اگر کنڈی بھی کھڑکائی جائے تو وہ بھی کھل سکتی ہے, لیکن اگر تالا لگاؤ تو تالا لگاؤ تو بھی آپ دیکھیں جی, تالے کی تو خیر چابی کی ضرورت ہوتی ہے, چابی بھی بن جاتی ہے بڑی سے بڑی چیز کی. اصل چیز اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس وقت ایک ایلیمنٹ کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو اتھارٹی ہے اس کو اب عوام چاہتی ہے کہ ان کی طرف شفٹ ہو جائے. آپ شاید اگری نہ کریں میرے سے, اور بھی دوست نہ کریں, لیکن عوام نے یہ بڑی کلیئر انڈیکیٹیشن دے دی ہے کہ اب ہم نے اپنی اتھارٹی واپس لینی. اور دنیا میں سارے ممالک لیتے ہیں. ابھی انڈیا کے آپ نے دیکھ لیا جب الیکشن 400 پار کی کہانی تھی وہ نہیں ہوئی. ہاں, تو اس لیے جو چیز عوام چاہتی ہے وہی ہوتی ہے. اس وقت عوام یہ چاہتی ہے کہ سیاستدان جو آئندہ منتخب ہوں یا جو حکومت میں جائیں وہ ان کی مرضی سے جائیں. اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے کہ سیاستدانوں کو عوام کے اس جذبے کو راستہ دینا چاہیے. عوام کے اس جذبے کو چوہے صاحب سیاستدانوں نے راستہ دینا یا کسی اور نے؟ یہ تو بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دی صاحب نے, میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. میرے خیال میں جی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی اگر مذاکرات کی جو بات ہے وہ اس بات پہ اٹکی ہوئی ہو کہ یہ جو 590 ارب بجلی کی چوری ہے جو کہ موجودہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہو کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے اس سے یہ حاصل ہو جائے گی اور بجلی کے بل کم ہو جائیں گے. اور یہ لڑائی یہ ہو کہ جو ایف بی آر کا ٹیکس نیٹ بڑھانے کا جو طریقہ کار ہے, اگر وہ جو ایپ ہے جو ایجاد کی گئی ہے جس کے ذریعے سے ریٹیلر نے آ کے تو 30 لاکھ ٹیکس نیٹ بڑھنا تھا, تو ان کے پاس پی ٹی آئی والوں کے پاس کوئی نئی ترکیب ہے تو وہ بتا دیں اگر یہ فیل ہو گئی ہے تو. اگر تو یہ جو 2.7 کھرب روپے کی جو لٹیگیشن میں پھنسی ہوئی ایف بی آر کی رقوم ہے, اگر یہ ڈی جی لا کی امینڈمنٹ کر کے لگانے سے جو فنانس منسٹر صاحب کا خیال تھا کہ یہ ہمیں آدھا حاصل ہو جائے گا جون تک, تو وہ اگر نہیں ہو پایا تو وہ اس کی ترکیب جو ہے شاید پی ٹی آئی کے پاس کوئی ہو. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو صرف جیسے گرجیں ایک مری ہوئی لاش کے حصوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ مجھے حساب کتاب نظر آتا ہے. لڑائی صرف حصے کی ہے, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی سارے یہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو کے اگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی حل ہے معیشت کا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا,
اور اس پورے سلسلے کا مہنگائی اور بے روزگاری کے یقینی خاتمے کا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے مختلف رائے اور مختلف قسم کی لڑائی جو ہے وہ بالکل سمجھ آتی ہے، اور وہ جمہوریت کا حسن ہونا چاہیے، اور عوام کی رائے میں، عوام کی حق میں جو ہے آپس میں یہ دنگل چل رہا ہو کہ ہم بہتر خدمت کیسے کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایجنڈے پہ ہے ہی نہیں۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ بالکل عوام سے لا تعلق ہو گئی ہے ہماری جمہوری جو قوتیں ہیں، اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کی زندگی کس قدر اجیرن ہو گئی ہے اور کس قدر مشکل ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور بلکہ جو چھوٹی موٹی کوئی سٹیبلٹی آئی ایم ایف کی وجہ سے آئی ہے اس کو اپنے سینے پہ بلے لگا کے اور گلے میں ہار لٹکا کے تو کہہ رہی ہے ہمارے لیے تعلیم۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے پاس اصل مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اصل مسائل ہیں نہ پی ٹی اے کے پاس کوئی سولوشن ہے نہ نون لیگ کے پاس۔ میں کہہ رہا ہوں خدا را، میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں کہہ رہا ہوں خدا را عمران خان کو بھی رہا کریں، اس کو اور بلاول کو اور شہباز شریف صاحب کو، تینوں کو کو پرائم منسٹر بنائیں، کو پرائم منسٹر بنائیں، بولیں کہ ہمیں حل بتائیں ان چیزوں کا۔ ان کی ریڑیاں خالی ہیں، یہ جماعتیں انتظامیہ چلاتی ہیں، اور اگر آپ نون لیگ کو دیکھیں تو اس میں کبھی سعید مہدی صاحب ہوتے تھے، آج کل تھوڑے مدت کے لیے فؤاد حسن فؤاد صاحب تھے، آج کل احد چیمہ ہیں، یا یہ توقیر شاہ صاحب تھے کچھ دنوں کے لیے، اور اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں تو وہاں پر یہ شہزاد ارباب صاحب جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری ہونے سے کہ اتنی کرپشن میں کام ہی نہیں کر سکتا، ان کو لا کے 100 دن کا ایجنڈا انہوں نے لکھا تھا پی ٹی آئی کا، یہ تو 100 دن کے آگے ان کے پاس ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ اور اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو جب زرداری صاحب صدر تھے تو ان کے پاس ایک شخص تھے، ان کا نام تھا، ابھی بھی شاید زندہ سنیں کتاب لکھی ہے، سلمان فروقی، ایکچولی وہ پالیسی سارے بناتے تھے۔ تو یہ تو طے ہو گئی اب بات ایس آئی ایف سی کے آنے کے بعد کہ انتظامیہ جو ہے مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حصہ ہے۔ تو جب آپ پالیسی سٹیٹس کو کی فورسز سے بنائیں گے، ان کی طرف دیکھیں گے کہ ہمیں ترجیحات کا بتائیں، ہمیں ٹھوس پالیسیاں بتائیں، ہمیں یہاں پر میں آپ کی گفتگو سے ایک جملہ بڑا دلچسپ